مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آئینی ترمیم مکمل مسترد کرنے کا اعلان، حکومتی حلقے بھی دو ٹوک اعلان سے رہ گئے حیران۔ امیر JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا، آئینی ترمیم کو مسودہ کسی بھی لحاظ سے ہمیں قابل قبول نہیں ہے، مسودہ قبول کرنا قوم کی امانت میں خیانت ہوگا۔ اب تو وہ کہنے لگے ہیں کہ کوئی مسودہ تھا ہی نہیں، اگر مسودہ نہیں تھا تو جو فراہم کیا گیا وہ کیا تھا؟ بانی PTI کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اسد کیسر بولے، ہم نے مسودوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، ان مسودوں کو نہیں مانتے، جو بھی ہوگا مل کر مشاورت سے کریں گے۔ حکومت کی مولانا کو منانے کی ایک اور کوشش، وزیر داخلہ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان سے ہنگامی ملاقات کر ڈالی۔ مولانا فضل الرحمان کو ملتان روانہ ہونا تھا، مگر محسن نقوی نے انہیں کچھ دیر روک کر ملاقات کی۔ محسن نقوی سے ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان ملتان روانہ، اب 10 روز تک اسلام آباد میں نہیں ہوں گے۔ آئینی ترمیم ملک کے مفاد میں نہیں، کسی ایک کو فائدہ پہنچانے کے لیے نظام کو متاثر نہیں کر سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ آ کر نظام میں بہتری ہی کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے درست فیصلہ کیا ہے، فواد چودھری کی پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کہا۔ قومی اسمبلی سے باہر آنا اور اسمبلی توڑنا شاہ محمود قریشی کا مشورہ تھا، PTI نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک اور بڑا حملہ، ایک بار پھر دھماکے، شہادتوں کی تعداد 20 ہو گئی، 450 سے زائد زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق دھماکے گزشتہ روز پیجر دھماکوں میں شہداء کی نماز جنازہ کے دوران حزب اللہ کے زیر استعمال واکی ٹاکی سیٹس میں ہوئے۔ منگل کو وائرلیس سسٹم پر سائبر حملے کے شہداء کی تعداد 12 ہو گئی، جبکہ زخمی کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا، کہا اسرائیل کو ایسا جواب دیا جائے گا جس کا یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ لبنان پر حملوں سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جمعے کو طلب کر لیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔